بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو اللہ نے جو کام لیا وہ ظاہری بات ہے کم زیادہ سب کو ہی پتہ ہے. ایک بزرگ ہے مولانا عبدالستار صاحب ہندوستان میں، مدرسہ آگے آ جائے گا بتا دوں گا. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرض منصبی ہیں اس میں سے ایک جہاں تعلیم کتاب حکمت تھا وہیں تزکیہ باطن بھی تھا. اس لیے کہ تزکیہ باطن کے بغیر محض علم نافع نہیں، اور علم غیر نافع تو انسان کے لیے وبال جان ہے. علم محض تو ابلیس کے پاس بھی تھا اور کمیت اور مقدار میں بہت زیادہ بھی، لیکن وہی باطنی مرض تکبر اسے ڈوبا. یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین ہمیشہ علم کے ساتھ تزکیہ اخلاق پر بھی بھرپور توجہ دیتے رہے. ماضی میں یہ دونوں شعبے جدا جدا نہ تھے. استاذ معلم بھی تھا، مربی و مزکی بھی. مدرسے کا مروجہ نظام نہ تھا، بلکہ طالب علم استاذ کی خدمت میں حاضر ہوتا، استفادہ کرتا. جب استاذ طالب علم کی تعلیمی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی تربیت اور تزکیہ باطن سے مطمئن ہو جاتا، پھر اسے دستار فضیلت عطا کی جاتی. آپ لوگوں نے ضرور یہ چیزیں پڑھی ہوں گی، لیکن میں نے اس بڑھاپے میں پہلی دفعہ یہ 3-4 دن پہلے پڑھی، اور ایک دن عشاء کے بعد بھی بیان ہوا. پھر اندازہ ہوا کہ جس طرح حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرماتے تھے علماء کے ذریعے ہی مال آگے پہنچتا ہے اور علماء پر ہی لوگوں کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے. کسی خاص کورس کی تکمیل پر استاد سند فضیلت دینے کا پابند نہ تھا. پھر مدرسے کا نظام قائم ہوا اور یہ دونوں شعبے الگ ہو گئے. تعلیم کے لیے درسگاہیں تھیں اور تزکیے کے لیے خانقاہیں. طلباء ایک مدت تک درسگاہوں میں رہتے پھر تزکیے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں گزارتے ہیں. لیکن رفتہ رفتہ یہ نظام مائل بزوال ہوا. کچھ تو تصوف کے نام پر بعض دنیا دار قسم کے لوگوں کا شریعت سے انحراف، اور کچھ مادہ پرستی کے سیلاب اور پیرو پگنڈے کی قوت نے اثر دکھایا کہ غیر تو غیر، خود اہل مدارس کے لیے تصوف ایک شجر ممنوعہ کی حیثیت اختیار کر گیا. پھر اس کے نتیجے میں جس اخلاقی زوال کا مشاہدہ آج خود دینی مدارس کے طلباء میں ہو رہا ہے، وہ ہر درد مند کو کرب اور تکلیف سے دوچار کیے ہوئے ہے. کر بھی اپنے عزیز طلباء کو دیکھ کر افسوس کرتا ہے اور فکر ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کو اصلاح کی جانب توجہ کی جائے. مولانا محمد عبدالستار صاحب ہیں، مدرسہ فیض العلوم، سعید آباد، حیدرآباد، دکن، انڈیا. اس کتاب میں حضرت والا کے اشعار بھی جو آپ سنتے رہتے ہیں: در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے، خرد ہے محو حیرت زباں سے بیاں کرتی ہے جو آہو فغاں سے. جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی وہ پا نہیں سکتے درد نہانی. دوستو لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی. کہاں پاؤ گے صدرہ بازغاں میں نہاج و غم میں دل کے حاشیہ میں. مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے، بتاؤں میں ملے گی یہ جہاں سے. یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کر پائے. ارے یارو جو خالق و شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. یہ دولت درد اہل دل کی اختر، خدا بخشے جسے اس کا ہے مقدر. جناب حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ کتنے بڑے اللہ والے عالم، ان کے فیوز اور برکات، ان کی نصیحتیں حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر فدا. اور اپنے مدرسے میں پہلے نمبر پر رکھا ہوا تھا تزکیہ نفس، جس کی برکت سے علم پر عمل ہوتا ہے. کتابوں پر کتابیں اس پر، لیکن وہی بات ہے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. مولانا قمر الزمان صاحب فرماتے ہیں، چونکہ بسا اوقات ناواقفیت و جاہلت کی وجہ سے خشک علماء اور نار رسیدہ صوفیہ ایک دوسرے کے ترپے
اور تحقیر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض دفعہ باہم ایک خلیج حائل ہو جاتی ہے، بلکہ جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو حضرت سید رفاعی نے، جو زبردست عالم اور طبقہ اولیاء کے صوفیہ میں سے ہیں، اپنے زمانے کا حال دیکھ کر، اس وقت کتنے 100 برس پہلے کی بات ہے، اس کی اصلاح کے لیے بہت ہی اعتدال اور انصاف سے فیصلہ فرمایا ہے، جس کا اقتباس درج کرتا ہوں، جس سے انشاءاللہ بصیرت اور معرفت کے ایک وسیع باب کھل جائے گا۔ بس فرمایا کہ مولانا سید رفاعی رحمۃ اللہ نے فرمایا، بس خبردار، علماء کے حقوق ضائع نہ کرنا، تم کو تو علماء سے حسن ظن رکھنا چاہیے، ان میں سے جو متقی اور عالم بعمل ہیں، حقیقت میں اولیاء اللہ وہی ہیں، ان کی حرمت اور عزت کی تمہیں خاص طور سے حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ فرمایا کہ میرے نزدیک جو صوفی فقیہ کی حالت میں انکار کرے، یقیناً وہ مبتلا قہر ہے، جو کہ بس میں اصلاحی بیان کرتا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کچھ علماء سے پوچھنے کی، مفتی صاحبان سے جڑنے کی کوئی ضرورت نہیں جناب۔ اور جو فقیہ صوفی کی حالت پر انکار کرے، وہ راندہ درگاہ ہے۔ جس صوفی کو لفظوں کا پردہ اصل مقصود، اور لفظوں کا پردہ یعنی کہ اصلاح کرنا، بیان کوئی بات کر لی، جس صوفی کو لفظوں کا پردہ اصل مقصود اور نتیجہ روک دے، وہ صوفی جاہل ہے، اور اللہ تعالی نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا۔ اور جس فقیہ اور عالم کو یہ لفظی حجاب حقیقت کے سمجھنے سے روک دے، وہ بھی محروم ہے۔ اے اللہ، میں اس علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو نفع سے روک دیں۔ فرمایا کہ عزیز من، ان غریب علماء سے جو حجاب میں پڑے ہوئے ہیں پوچھو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے شہروں میں کوئی ایسا شخص رہے جو زبردست کرامتوں سے منکروں گمراہوں کو دبا دے اور مغلوب کر دے، جن کو دیکھ کر مخالفین اسلام خود ہی بول اٹھیں کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے، پھر بحث کی ضرورت بھی نہیں، تکرار کی ضرورت بھی نہیں۔ کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی زبان کا سلسلہ بند ہو جائے؟ کیا تمہارے نفس یہ خواہش کرتے ہیں کہ معجزات نبویہ کی سلطنت جاتی رہے؟ اگر یہ تمنا ہے تمہاری تو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اگر نہیں ہے تو بتلاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی ترجمان کون ہے؟ علمی ترجمان تو ہو گیا، روحانی ترجمان کون ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا نمونہ کس کے پاس ہے، تمہارے یا صوفیہ کے پاس؟ اگر یہ لوگ نہ رہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات کا نمونہ دنیا کو کون دکھائے گا؟ لہذا اسی دولت باطنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی کمالات کی تحصیل کے لیے ہر زمانے میں مخلص علماء، جو اپنے اپنے زمانے کے غزالی اور راضی ہوئے ہیں، مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے، اپنے کو مٹا کر اس متاع گران مایا کو حاصل کرتے رہتے ہیں، اور بے دریغ نظرات کے فضل و کمال کا اعلیٰ اعتراف فرما رہے ہیں۔ چنانچہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مدت اسلام کے کسی زمانے میں بھی اگر کوئی شیخ ہوا ہے تو علماء میں سے اماموں تک نے ان کے ساتھ انقیاد اور تواضع کا معاملہ کیا ہے، اللہ والوں سے، اور ان سے تبرک حاصل کیا ہے۔ لہذا اس قوم کی برتری اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت امام شافعی، امام احمد، حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے بھی ان کی مدح فرمائی۔ جناب ایک بزرگ نے حضرت جنید کی تصدیق کی جبکہ ان کی خدمت میں گئے، اور فرمایا کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن البتہ ان کے کلام میں ایسی شان اور نعمت تھی کہ وہ صاحب باطن کے کلام میں ہی ہو سکتی ہے۔ نیز امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ اپنے لڑکے کو صوفیہ کی صحبت پر ابھارتے تھے۔ غور سے سننا یہ جملہ میرے بھائی، فرماتے تھے کہ اخلاص کے جس مقام تک یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہاں تک ہم نہیں پہنچے۔ کتنا نزول تھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، سبحان اللہ۔ ہمارے ائمہ کے اندر کس قدر حق شناسی اور للہیت تھی، ایسی باتیں بھی صاف صاف سب کے سامنے بیان فرماتے تھے کہ ہم کچھ نہیں، اور ذرا بھی جھجک محسوس نہیں فرماتے تھے، جو ان کے اخلاص پر برہان ہے۔ یہ کتاب ہے بنیاد اسلام، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، جو ان حضرات نے جمع کیے۔ ابھی وہ حضرت مجدد کے ملفوظات شروع نہیں ہوئے ہیں جناب، اور یہ اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ ان کے متعلقین اس امر میں ان کی اقتداء کریں
اس کی تائید میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی، جو خود اپنے زمانے کے زبردست مفسر اور محدث تھے، اور حضرت مرزا مرزن جان جانان رحمۃ اللہ علیہ اجل خلفاء میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شمار لوگوں کی ایک جماعت جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہے۔ کتنے اللہ والے، کتنے گزر گئے، کتنے موجود ہیں، اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے، کنوا مع صادقین کو سمجھاتے رہتے ہیں، سب جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنے اپنے متعلقین کو اور خود بھی اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ جناب، اور وہ اس قسم کی جماعت ہے کہ ہر ایک فرد تقوی اور علم کے باعث ایسا درجہ رکھتا ہے کہ اس پر جھوٹ کی تہمت لگانا جائز نہیں۔ زبان قلم سے اور قلم زبان سے خبر دیتی ہے کہ ہم کو مشائخ کی صحبت کی وجہ سے، جن کی صحبت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی سب تک پہنچتا ہے، جناب، عقائد اور فتنے کے سوا وہ ان کی صحبت سے بیشتر لوگ بھی محروم رہے، اور جو گئے باطن میں ایک نئی حالت پیدا ہو گئی، اور اس سے حاصل شدہ حالت سے ان کے دل میں خدا اور خدا کے دوستوں سے محبت اور اعمال صالحہ کا شوق اور نیکیوں کی توفیق اور سچے اعتقادات اور زیادہ راسخ ہو گئے۔ یہی وہ حالت ہے جس کو کمال کہنا چاہیے، اور یہی حالت بہت سے کمالات کی موجب ہے۔ خود مولانا رومی کا اعتراف ہے، اتنا بڑے عالم ہو کر مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ نیز آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو اصطلاحی عالم بھی نہ تھے، مگر اس کے باوجود شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالحی صاحب اور حجت الاسلام حضرت مولانا اسماعیل شہید جیسے عالم اسی دولت کی تحصیل کے لیے حضرت سید صاحب کے حلقہ ارادات اور سلسلہ بیت میں منسلک ہوئے۔ اتنی بڑی شخصیات، اور خود کو ان کے سامنے اس طرح مٹایا کہ سید صاحب کی پالکی وہ کندھا دیتے، ان کی رکاب تھام کر چلنے کو باعث فخر سمجھتے تھے۔ اور حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے گھوڑے کا خریدا کرتے تھے، گھاس کھلاتے تھے ان کو، گھوڑے کو۔ جناب، نیز سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ خود صاحب کمال شخص ہیں، پھر آپ سید صاحب پر اس قدر کیوں مٹ گئے کہ آپ بھی مرید ہوئے اور اپنے مریدوں کو بھی ان سے مرید کرا دیا؟ اخلاص دیکھیں آپ۔ اس کے جواب میں شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہے، مگر ہم کو نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا آتا ہی نہیں تھا۔ نزول دیکھیں، جاہل آدمی تو سمجھے گا کہ ان کو آتا ہی نہیں تھا، دوسرا سمجھے گا نزول ہے ان نظرات کا۔ سید صاحب کی برکت سے نماز پڑھنی بھی آ گئی، روزہ رکھنا بھی آ گیا۔ اسی طرح ماضی قریب کے علماء کے سب کے استاد حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، ہم اپنے زمانے کے شیخ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، جبکہ وہ اصطلاحی عالم نہ تھے، مگر ان حضرات نے اپنے کو مٹا کر نسبت باطنی حاصل کیا اور بڑے بڑے منصب پر اللہ نے ان کو فائز کیا۔ اور حق بات یہ ہے کہ ایسے ہی علماء جو ظاہر اور باطن دونوں کے جامع ہوتے ہیں، انہی سے دین کا حقیقی کام ہوتا ہے۔ وہ جملہ آ گیا نا، جتنے عرصے سے آدمی کہہ رہا ہے، لیکن جملہ یہاں ملا کہ کام تو بہت ہو رہا ہے، لیکن فرمایا دین کا حقیقی کام ان سے ہوتا ہے، اور اس لیے کہ ان کے قلوب کے اندر صدق اور اخلاص کی روشنی اور قوت آ جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی بات وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ چونکہ ان کے اخلاص کا نور بھی شامل ہوتا رہتا ہے، اس لیے سامعین اور طالبین پر لا محالہ اس کا اثر پڑتا ہے، بلکہ ان کی تحریر میں بھی اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے، اور یقیناً ان کی عبارات ان کے انوار نسبت سے منر ہوا کرتی ہیں، جس کو اہل ذوق محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے فقہا اور محدثین کی مبارک جماعت نے اپنے وقت کے حضرات اہل اللہ سے خاص رابطہ رکھا اور ان کی خدمت میں تشریف لے گئے، اور یہ حضرات بالیقین اس دولت باطنی سے مشرف تھے جس کی برکت سے ان کے ذرائع علوم دینیا کے احیاء اور اشاعت کے ایسے کام اللہ نے انجام کرائے ان سے کہ جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہیں۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا اے ہم سے محجوب رہنے والے اللہ والوں سے، اللہ تعالیٰ کہلا لیتے ہیں زبان سے، ایک ان کا نزول ہوتا ہے کہ لوگ جو بھی کہیں حق بات دل میں آ رہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے ہم سے محجوب رہنے والے، تیرا یہ خیال ہے کہ عالم بن جانے کے بعد تجھے ہماری ضرورت نہیں،
بتلا اس علم سے کیا فائدہ جس پر عمل نہیں، اور اس عمل سے کیا فائدہ جس میں اخلاص نہیں۔ دیکھیے کیا عجیب بات ہے، اور اخلاص کا حاصل کرنا آسان کام نہیں، وہ لفظوں کو یاد کرنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اخلاص ایک خطرناک راستے کے اس پار کنارے پر ہے۔ کون سا راستہ خطرناک؟ یہ گناہ جو آج کل کے حساب سے موبائل ہیں، اس کے بعد اخلاص کی باری آتی ہے۔ یہ تڑپتا ہوا دل بعد میں، اور غصہ کنٹرول کرنا، انتقام نہ لینا، غیبت سے بچنا۔ واہ! اب بتلا تجھے عمل کے لیے کون اٹھائے گا؟ ریا کے زہر کا کون علاج کرے گا جو تیرے اندر بھرا ہوا ہے؟ اور یہاں بار بار حضرت والا فرماتے تھے، خدا کے واسطے میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اور آپ لوگ سمجھیں، یہاں علماء سے مراد جو علماء تو ہیں ہی، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے جس سے حلال حرام کی تمیز ہو۔ اتنی محبت ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جس سے حلال لے لے حرام چھوڑ دے۔ فرمایا خبردار خبردار، جو دین میں آتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، وہ یہ مطمئن نہ ہو جائے کہ یہ علماء کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں، یا دوسرے نے یہ نہ سمجھیں کہ چھوڑو یار گھر جا کے سو جاتے ہیں، اور یہ علماء کے لیے۔ بھائی علماء تو پہلے وی آئی پی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین ہیں، ان کی تو بات ہی اور ہے۔ لیکن اخلاص اور تڑپتے ہوئے دل کے لیے علم کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اشکبار آنکھوں کے لیے، معافی کے لیے، سجدے گاہ کو آنسوؤں سے تر کرنے کے لیے وہ جو علم تو ایک ہے ہی، ورنہ تو قبروں پر سجدہ کر رہا ہوگا۔ اس لیے دھیان سے میں نے بھی سننا ہے، اللہ کے کرم سے تیسری دفعہ پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ صرف اس اللہ کی رحمت کے بھروسے پر میرے دل میں اتر جائے کہ میں عالم تو نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اچھا یہ تو میں نعوذ باللہ علماء کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اللہ کے لیے کہاں ہوا؟ اب بھائی جمعرات میں اعلان ہوگا کہ یہ حاصل کر لیں، ہے جی، تو یہ ان کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے، بس مر گئے۔ سب سے پہلے میرے لیے، یہ مجھے اخلاص نہیں چاہیے، ریا سے بچنا نہیں چاہیے، مجھ سے اللہ دین کے کام لے یہ نہیں چاہیے کیا جناب؟ یہ موقع ہے کہ اس کے برس گزر گئے، فائدہ نہیں اٹھایا، علم کے برس گزر گئے، فائدہ نہیں اٹھایا، اب تو 2 سال کے بعد تو جانا ہے سمندر عشق کے، اس میں تیرنا ہے، اور اس وقت مگر مچھ اور گھڑیال اور بڑی بڑی مچھلیوں سے بچنا ہے، ورنہ تو کھا جائیں گے وہ۔ ریا کے زہر کا کون علاج کرے گا جو تیرے اندر بھرا ہوا ہے؟ اور اخلاص اور حسن حاصل ہونے کے بعد تجھے بے خوف و خطر راستہ کون بتلائے گا؟ کیا درسی کتابیں اور کتابوں کے پڑھانے والے بتائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تجھ کو تیرے اس حجاب ہی نے روکا ہے کہ مشائخ سے دور دور رہتا ہے، تجھ کو تیرے دعوی علم نے ہی تباہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے اللہ میں ایسے علم سے جو نفع نہ دے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب بتلا جس علم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اس پر تیرا ذکر کرنا کہاں زیبا ہے؟